اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، ہمارا درس سیرت چل رہا ہے اور ابھی تک درس سیرت میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پیدائش سے قبل، پھر پیدائش اور پیدائش سے لے کر 12 سال کی عمر تک ہم نے سیرت کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج جو ہم جن چیزوں کو یہاں پر ذکر کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 12 یا 16 سال سے ابتدا ہوگی اور اس کا اختتام جو ہے 39 سال کی عمر تک ہوگا۔ اس میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات میں سے چند ایک کا یہاں پر ذکر کروں گا، اگرچہ بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ان کو مورخین نے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ایک حرب الفجار کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 12 یا 16 سال کے درمیان میں ہے یا 15 سال کے درمیان میں ہے۔ اس میں جو مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، انہوں نے مختلف روایات کو جمع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ اب عرب میں یہ ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی بچہ یا لڑکا وہ تلوار اٹھانے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو جنگ میں شریک ہونا پڑتا تھا، اور یا وہ ایسے حربے جانتا ہے یا وہ لڑنا جانتا ہے۔ ان دونوں سے تینوں صورتوں میں اس بچے کو یا نوجوان لڑکے کو وہاں پر جنگ کے میدان میں ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہادر بھی تھے اور یہ تمام پینترے آپ سب جانتے تھے، یہ تمام آپ فن جو تھے، جو فن تلوار بازی ہے یہ بھی آپ جانتے تھے اور دیگر علوم بھی آپ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں شریک ہونا پڑا اور اس جنگ میں بنو قیس اور قریش، یہ دو قبیلوں کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ لیکن مورخین نے اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اگرچہ آپ نے شمولیت اختیار کی لیکن آپ نے قتال نہیں کیا، گویا آپ کے ہاتھ سے اس جنگ میں کوئی مرا نہیں، یا آپ نے جنگ میں شمولیت اختیار کی لیکن آپ نے وہاں پر قتال نہیں کیا۔ نمبر ایک۔ دوسرا جو مشہور واقعہ ہے وہ ہے حلف الفضول کا واقعہ۔ یہ حلف الفضول کا جو واقعہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی بنیاد تھی۔ ایران اور عراق سے کچھ لوگ آتے تھے مکہ، چونکہ یہ کامرس کا ایک بہت بڑا سٹیٹ تھا، ایک بہت بڑا ہب تھا تجارت کا، اصول تجارت کا، یہاں پر بہت بڑا کاروبار تھا۔ تو وہ لوگ یہاں پر آتے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب وہ عرب میں سے ہی تھے، اب چونکہ عرب کے سرزمین پر گئے اور وہاں پر حملہ ہوا تو یہ عربوں کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی۔ تو یہاں پر ایک معاہدہ طے پایا، ایک صلح کا معاہدہ طے پایا، اور دوسرا حرب الفجار کا جو واقعہ تھا اس میں بھی یہ صلح ہوئی اور ان کے سرداران بھی موجود تھے۔ اسی میں یہ دو چار واقعات اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ مختصراً واقعات کافی ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو رونما ہوئے تھے وہ یہاں پر آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جب آ کر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس معاہدے کے بارے میں بخاری میں بھی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جو معاہدہ یا صلح جو ہوئی تھی اس کے بدلے اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے تو میں نہ لوں۔ گویا اس کی اہمیت آپ نے اتنی بیان فرمائی، اور اسی معاہدے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ اس معاہدے کے لیے بلایا جاتا ہے، بطور فریق بلایا جاتا ہے یا اس میں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے یا کسی بھی سلسلے میں بلایا جائے گا تو میں آج بھی اہل مکہ کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہوں۔
اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا یہ، اور آپ کے روبرو ہوا اور آپ کے سامنے ہوا، لہذا آپ اس میں خود بھی موجود تھے۔ اب یہ اس میں کچھ شرائط اور ضوابط جو ہیں انہوں نے لاگو کی۔ اہل مکہ نے جب صلح ہوئی تو یہ بڑے بڑے اس میں لوگ موجود تھے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو ایک اس میں یہ آراء پیش کی جاتی ہے، رائے کہ اس میں 3 ایسے لوگ تھے کہ جن کا نام فضل سے شروع ہوتا تھا، جس وجہ سے اس معاہدہ کا نام جو ہے وہ حلف الفضول رکھا گیا، یعنی کہ حلف قسم کھانا یا قسم اٹھانا۔ اور اس کے لیے ایک روایت بھی تھی عربوں کے ہاں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو خون کے پیالے میں ڈبو دیتے تھے۔ یہ ایک روایت ہوتی ہے، رسماً ہر علاقے کی ایک اپنی روایت ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ شرائط تھی۔ سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسری شرط اس میں یہ طے پائی تھی کہ شہر مکہ میں جس جگہ پر بھی کوئی مسافر یا تاجر آتا ہے اس کو امن پیش کرنا ہر قبیلے کا فرض ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ فلاں جگہ آیا تو یہ فلاں جگہ آیا لہٰذا اس کو فلاں قبیلہ، نہیں، بلکہ ایک تاجر آ گیا، مسافر آ گیا مکہ کے اندر، اب ہر قبیلے کے اوپر فرض ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے اس کی مال اور جان کا تحفظ کرے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ شرط تھی کہ اگر کوئی مسافر بھی یہاں سے گزرتا ہے، یمن کے لیے جاتا ہے، مصر سے آتا ہے، مصر میں جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے، اگر وہ مسافر ہے تو اس پہ کوئی قبیلہ حملہ نہیں کرے گا، کوئی قبیلہ اس کا مال نہیں لوٹے گا، کوئی قبیلہ اس کی جان اور مال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اس پہ زیادتی نہیں کرے گا۔ چوتھی جو ہے وہ شرط یہ تھی غریبوں کی امداد کریں گے۔ یہ طے پایا تھا کہ تمام قبائل اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اگر کوئی مسافروں میں سے کوئی غریب شخص وہاں پر کچھ دیر کے لیے قیام کرتا ہے یا وہاں پر ہی کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی غریب شخص ہے تو اس کی مدد کی جائے گی۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ کسی بھی ظالم کو مکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ گویا اب یہ دیکھیں مشرکین مکہ کٹھے ہیں، لیکن یہ کس قدر خوبصورت جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے آج بھی بلائیں گے میں جانے کو تیار ہوں۔ یہ اس قدر خوبصورت، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ہی خوبصورت ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اس کے بعد جو تیسرا بڑا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اسی جو دوران جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں جو پیش آیا وہ تھا واقعہ تحکیم، یعنی کہ ایک حکمت کا واقعہ تھا، بہت بڑا حکمت کا واقعہ تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل عرب کی، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا یہ ورثہ رہا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر تلوار نکال لیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوئی ہے، تلوار نکالی اور بڑا جنگ و جدال جو ہے وہاں پر شروع ہو جاتا تھا۔ اب یہاں پر مکے کی جو عمارت ہے، بیت اللہ جو ہے، یہ بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ خستہ حال ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو جو ہے دوبارہ سے تعمیر کریں۔ تو تعمیر کرنے کے لیے اس میں کچھ لکڑیاں بھی درکار تھی، کچھ جو ہے وہ پھٹے چاہیے تھے۔ تو وہیں پر قریب جو دریا، جو نہر یا سمندر جو تھا، وہاں پر ایک جو ہے وہ لکڑی کا، اس وقت چونکہ آپ کو پتا وہ بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے، وہ آ کے ٹکرایا اور ٹکرا کے وہ ٹوٹ گیا یا اس میں نقص پیدا ہو گیا، اس کو وہاں پر انہوں نے فروخت کر دیا۔ ولید بن عقبہ وہاں سے اس کے پھٹے خرید کر لے رہا ہے اور یہاں پر آ کر بیت اللہ کی جو ہے وہ دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کی۔ اور جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر قبیلہ اپنے آپ کو وہ اپنی تھی سمجھتا تھا کہ میں بڑا مشہور قبیلہ ہوں، میری اپنی طاقت ہے، میری اپنی ایک روب ہے، دبدبہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام میں کروں۔ اس پر جو حجر اسود تھا، اب اگرچہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، لیکن مشرکین کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ یہ ایک بڑا متبرک پتھر ہے چونکہ جنت سے آیا۔ اب اس کو نصب کرنے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس کو نصب کون کرے گا، اس کو لگائے گا کون۔ اب سرداران کے ہاتھ جو ہے یہ بات طول دے گئی اور طول کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ گرما گرمی ہوگی، تلواریں نکل آئیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر انتظار کرتے ہیں، صبح جو بھی شخص پہلے آئے گا ہم اسی سے فیصلہ کروائیں گے اور اس کے فیصلے پر سب آمین کہیں گے۔ اب ہوا ایسا کہ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح تشریف لے آئے، تو سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ محمد ہمارا جو ہے وہ بھتیجا آ گیا۔ آپ کے جو اس وقت تایا یا چچا موجود تھے ان سب نے آپ کے بارے میں بڑے تعریفاتی کلمات کہے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے وہ سارے کی ساری برکت خود سمیٹنے کے بجائے آپ کا یہ خوبصورت پہلو دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ سب لوگ
ایک چادر لیں بڑی سی، تمام سرداران جو ہیں قبائل کے وہ اس کو اکٹھا کریں اور اس کو درمیان میں رکھیں اور تمام کونے جو ہیں وہ پکڑ کے یوں اوپر اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کے وہاں پہ نصب کر دیا۔ یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اتنا خوبصورت واقعہ کہ اتنی بڑی جنگ کو، لڑائی کو آپ نے چھوٹی سی حکمت عملی سے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل معمولی سی حکمت ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی حکمت، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑے بڑے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو بہت بڑے فیصلے تھے، یہ سرداران کے ہاں بہت بڑی بات تھی، لہٰذا اس کے بعد پھر آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل مل گیا کہ یہ وہ ہے جس نے نہ صرف جو صادق ہے، امین ہے، بلکہ حکیم بھی ہے، بلکہ یہ محمد بن عبداللہ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم آپ کی جو زندگی کا واقعہ جو پیش آتا ہے وہ ہے تجارت کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 24-25 سال کی عمر تک آپ نے تجارت کی، اور اس میں آپ تمام کا تمام مال لے جاتے تھے، مصر، شام، عراق، ایران، یہ جو اس سائڈ پر جو پوری بیلٹ ہے جہاں پر اس وقت تجارت ہوتی تھی وہاں پر جا کر آپ فروخت کیا کرتے تھے۔ اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کو اپنا مال دیا اور آپ کے ساتھ غلام کو بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امانت کے ساتھ اس مال کو نہ صرف فروخت کیا بلکہ اچھے داموں بیچ کر آپ نے لا کر ساری کی ساری رقم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دی، اور اسی اثناء میں انہوں نے پھر نکاح کا بھی پیغام آپ کی طرف بھیجا۔ اب یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جو اصولوں میں سے، جو تجارت کے اصولوں میں سے 5 اصول نکل کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی ادھار مال لیتے تھے، نہ کبھی ادھار مال بیچتے تھے، یہ 2 اصول۔ تیسرا اصول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے اتنے خوبصورت اخلاق کا مکمل پیکر، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں جتنی بھی مبالغہ آرائی ہو وہ کم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل انسان تھے، مکمل بشر تھے، اور آپ بشریت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، یا اگر اس کو میں یوں کہوں اپنے حسن زن، اور جو بالکل مبالغہ نہیں ہے، کہ آپ نے بشریت کو تقویت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو حسن اخلاق کو، خلق کو، ہر چیز کو تقویت مل گئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے آنے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں کی چیزیں مکمل ہو گئی۔ سامعین محترم، اور آپ کا جو آخری اصول یہ تھا کہ آپ جب وعدہ فرماتے تھے تو اس کی تکمیل کے لیے ہر ممکنہ کوشش ہوتی تھی کہ اس کو پورا کریں، بلکہ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ کا ایک شخص کے ساتھ معاملہ ہوا، اب جب معاملہ ہوا تو وہ شخص نے کہا کہ ہم یہیں پر محمد کل ملیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر روزانہ جا کر کے اس کا انتظار کرتے تھے۔ وہ شخص 3 دن بعد آیا اور اس نے کہا کہ محمد میں تو بھول گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ ہم یہاں پر ملیں گے، لہذا میں اپنی بات کا پکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 سے 5 جو اصول ہم نے تجارت کے بیان کیے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایک بہترین بزنس مین بننا چاہتا ہوں، I want to become a successful business man، تو اس کو چاہیے کہ he and she should be adopt these 5 rules، وہ ان 5 اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تجارت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ منافع ہوگا۔ سامعین محترم، آپ کی تقریباً 39 سال عمر ہو چکی تھی، اور یہاں پر آپ کو صادق کا، امین کا، حکیم کا، دانا کا یہ ٹائٹل مشرکین مکہ کی جانب سے مل چکے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے، امین بھی تھے، حکیم بھی تھے، دانا بھی تھے۔ انشاءاللہ و تبارک تعالیٰ اگلی قسط میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر معجزات کو، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی کو ہم زیر بحث لائیں گے، اور ہم اس سیرت کو پڑھنے کے بعد کوشش کریں گے، بلکہ یقیناً ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ سیرت کا مختصر سا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔